بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے قرآنی واقعات میں سے ایک سبق آموز واقعہ۔ وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سے تھے اور آپ علیہ السلام پر کتاب بھی نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اکثر اوقات کوہ طور پر خداوند متعال سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام خداوند متعال سے پوچھنے لگے کہ خداوند اس دنیا میں کوئی اور بھی ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو یا جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہو؟ خداوند متعال نے جواب دیا، ہاں، ایک عبد صالح ہیں خضر علیہ السلام جو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ خداوند وہ کہاں پر ملے گا؟ خدا نے جواب دیا کہ وہ اس جگہ ملے گا جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس جگہ کی نشانی کیا ہے؟ خداوند متعال فرمانے لگے کہ اپنے پاس ایک مچھلی لے جائیں اور جس جگہ مچھلی زندہ ہو جائیں وہاں پر خضر سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی اپنا خادم یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر نکلے۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی مسافت طے کی یا ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد دو دریا ملنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر تھک کر وہ لوگ استراحت فرمانے لگے اور وہاں پر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سو گئے۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور مچھلی جو ہے نا زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ یہ منظر اس کا ساتھی اس کا خادم یوشع بن نون دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ اس کو بیان کر دیں گے۔ پھر جو ہی موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گئے اس کو بتانا بھول گئے یوشع کو۔ پھر وہ دونوں دوبارہ سفر پہ نکلے۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہ لوگ تھک کر کہیں بیٹھ گئے اور کچھ کھانے کو چاہا۔ جو ہی کھانے کے لیے انہوں نے اپنے سامان کھولے، پھر وہاں پر یوشع کو یاد آ گیا کہ اس جگہ پر جہاں پر ہم نے استراحت کیے تھے اس پر مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہم خضر علیہ السلام سے مل سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاؤں کے نشان ڈھونڈ کر واپس اسی جگہ پر آ گئے۔ واپس اسی جگہ پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، حوال پرسی کی۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں یا آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں اور میں موسیٰ ہوں۔ پھر ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تاکہ آپ سے میں کچھ سیکھ سکوں۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا ہم آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور کچھ چیز آپ سے سیکھ لیں گے۔ پھر ان دونوں کی اتفاق ہوئی، موسیٰ، خضر اور یوشع بن نون۔ پھر انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ سفر دریا پار کرنا تھا، کشتی میں سوار ہوئے۔ دریا کے اس پار پہنچ کر خضر علیہ السلام نے وہاں پر کشتی کو ایک ڈار بنایا، کشتی میں سوراخ کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی، پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کشتی میں سوراخ کیوں کی؟ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت خواہی کی اور کہنے لگے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ دوبارہ سفر کو جاری رکھا۔ جا کر کہیں کسی میدان میں کسی گاؤں میں پہنچ گئے، وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کسی بچے کو وہاں پر قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا، دوبارہ پوچھنے لگے کہ آپ نے اس بے خطا یا بغیر کسی عذر کے اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام دوبارہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ ایسا سوال نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت خواہی کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوگ جاتے جاتے
किसी गांव में पहुंच गए। उन्हें भूख का एहसास हुआ और गांव वालों से खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें मांगी। किसी ने कुछ नहीं दी, उनकी मदद नहीं की। फिर देखा कि गांव में कोई दीवार गिरने के करीब है। खिज़र अलैहिस्सलाम इस दीवार की मरम्मत की, उस दीवार को बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर रहा नहीं गया। एक तो गांव वालों ने हमें खाना नहीं दिया, दूसरा में इनकी दीवार बनाई, तो कम से कम इनसे उजरत लें ताकि इसके एवज हम कुछ खाएं, खाने पीने की चीज़ें खरीद सकें। यहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अब हमारे दरमियान जुदाई का वक़्त आ गया है, कि अब आप मज़ीद आप हमारे साथ नहीं चल सकते, सब्र नहीं कर सकते। यहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने इन उमूर का, इन कामों का राज बता दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने किश्ती को इसलिए एवदार बनाया क्योंकि इस किश्ती के पीछे एक जालिम बादशाह आ रहा था। वो जालिम बादशाह तमाम चीज़ों को गस्ब कर रहे थे। अगर कोई चीज़ एवदार मिल जाता तो वो उसको नहीं उठाते। इसलिए मैंने इस किश्ती को एवदार बनाया ताकि वो किश्ती का मालिक अपनी जो है ना इस कारोबार को जारी रख सके, क्योंकि उसके पास इस किश्ती के अलावा और कोई ज़राए माश नहीं था। इसलिए मैंने एवदार बनाया ताकि जालिम बादशाह से इसको नजात दिलाएं। दूसरी बात, मैंने बच्चे को इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये बच्चा काफिर था और इसके वालिदैन खुदा परस्त थे। ये बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को भी काफिर बना देगा, इनको भी खुदा के रास्ते से हटा देगा। इसलिए मुझे खुदा की तरफ से हुक्म हुई कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर डालूँ, इसलिए मैंने इसको कत्ल किया। इंशाअल्लाह इसके बदले में खुदावंद मुताल इनको औलाद सालेह अता करेगा। ये हुई बच्चे के कत्ल का वाक़ा। और मैंने इस दीवार को इसलिए बनाया क्योंकि इस दीवार के अंदर दो यतीम बच्चों के ख़जाने छुपे हुए। उनके वालिद ने अपनी वफ़ात के वक़्त कुछ ख़जाने अपने औलाद के लिए यहाँ पर इसमें पोशीदा रखा है, इसमें दफन कर रखा है। अगर इसको अभी ये गिर जाए तो इस मोहल्ला वाला या कोई और इसको उठा लेगा। इसलिए मैंने इस दीवार को बनाई ताकि बच्चे खुद बड़े होकर अपने माल निकालें और उसको निकाल सकें।